اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعا کا محتاج ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہے دنیا تم سے محبت کرے گی۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں، اور جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو، اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت و احترام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ جو محبتیں اللہ کی حدود کو توڑ کر کی جاتی ہیں وہ محبتیں نہیں ہیں بلکہ نفسیاتی خواہشات کی تسکین اور ہوس ہے۔ جیسے ایک چونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جس دن ہم یہ جان لیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ مولانا رومی بیان کرتے ہیں، نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت ہے، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ روز ملنا ممکن نہیں، لیکن روز دعاؤں اور اچھے الفاظ میں یاد کرنا تو آسان ہے۔ ہمت مت ہارو، غور کرو ابابیلوں نے ہاتھیوں کا کیا خیال کیا تھا۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط بنائے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ کمال ہے وہ بندہ جو وقت کی قدر وقت کے رہتے ہوئے سمجھ جائے۔ گزرے وقت پر صرف ملال کیا جا سکتا ہے۔ جس شخص کو آپ کھونا نہیں چاہتے تو اس میں یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرب کر کے آپ کو وقت دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا عنصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے۔ وہ جب بھی مستقبل کے کسی پلان کا ذکر کرتا ہے تو آپ بھی اس میں موجود ضرور ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے۔ آپ سے کیے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں۔ جب آپ کی توجہ تقسیم ہو جائے گی تو آپ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اپنے آپ سے پیار کریں کیونکہ آپ ہی وہ واحد شخص ہیں جو پوری زندگی اپنے ساتھ رہیں گے۔
آپ کسی بھی چیز کی اہمیت کے بارے میں تب تک نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ اسے کھو نہ دیں، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔